کریں مردے کو جب وہ موت کے بعد جو ٹائم ہوتا ہے نا اس میں غسل شسل کر کے پھر دفنا دینا چاہیے. اب آپ نے اس کو رکھ دیا, اب یہ اس میں سے سڑین نکل رہی ہے ہی کچھ نہیں, فضول میں ایک وہ پانی میں مدانی ہمارے عام زبان میں کہتے ہیں, آپ ڈالتے ہیں تو مکھن تو نہیں نکلے گا جب کیس میں کچھ ہے ہی نہیں. آپ پہلے کہتے تھے سائفر نہیں تھا, پھر آپ کہہ رہے ہیں جی سائفر ہے تو پھر سائفر پیش نہیں کر سکتے, وہ کانفیڈینشیل ہے. وہ یہ سمیع اللہ سے کلیم اللہ وہ بھی تھک گئے ہیں, بس کریں میرا خیال ہے بہت ہو گیا, اب صرف فیصلہ دیں, کنکلوژن کریں. اور اسی طرح عدت کیس میں بھی آج پھر سے پروسیکیوشن نے اتنے فضول قسم کے آ کے آرگیومنٹس دینے شروع کر دیے بے تکے, اور باقاعدہ بلو دا بیلٹ جا کے انہوں نے تضحیق کی ہے, تذلیل کی ہے, اور بہت ہی غلط قسم کے الفاظ کا استعمال کیا ہے. میں یہاں یہ واضح کر دوں کہ یہ جو کیس عدت کا کیس ہے یہ اسلامی اور کسی بھی جمہوری معاشرے کے لیے دونوں کے لیے ایک مطلب بہت ہی شرمناک چیز ہے. آج ہماری خواتین اس لیے بھی آئی ہوئی تھی, بہت دفعہ آئی ہیں, ہمارے ساتھ بہت خواتین ہیں جن کی طلاق ہوئی ہوئی ہے, اور بڑی مشکل پیچیدگیوں کے بعد انہوں نے جان چھڑائی تھی ان لوگوں سے جو ان کو ابیوز کرتے تھے, مارتے پیٹتے تھے. بچوں کی کسٹڈی کے کیسز چل رہے ہیں. اگر اس طرح کا کوئی ایک گھٹیا کیس کنکلوڈ ہوگا تو یہ میرے ساتھ کھڑے ہیں, یہ بتا سکتے ہیں کہ کیس لاء بن جاتا ہے. آپ کے ملک کی 52% آبادی, آپ اسے پروٹیکشن دینے کی بجائے ایک اور دھبا ان کے ذمہ لگا رہے ہیں. دوسرا بشرا بی بی ایک نان پولیٹیکل خاتون ہے, نہ وہ کسی اسمبلی کا حصہ ہے, نہ وہ ہماری پارٹی کی عہدیدار ہیں, نہ وہ ٹویٹر پہ نہ انسٹا پہ کسی چیز پہ وہ آ کے بات چیت کرتی ہیں. ان کو صرف اس لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے ایک سیاسی انتقام کا, اور اذیت دی جا رہی ہے تاکہ عمران خان صاحب کو اذیت دی جا سکے اور ان کو انتقام کا نشانہ بنایا جا سکے. لیکن اس چکر میں آپ 50% آبادی جو پاکستان کی خواتین ہیں ان کی بھی آپ نے ساتھ تذلیل کر رہے ہیں, اور اس طرح کے غلیظ قسم کے اگر آپ پروسیکیوٹرز آ کے بیانات دیں گے اور بلو دا بیلٹ جا کے آپ الزامات لگائیں گے تو پھر لوگوں کا تو یہ جو جس طرح کی یہ پروسیکیوٹرز ہیں اور جس طرح کی عدالتوں میں یہ کاروائیاں چل رہی ہیں تو اس میں تو لوگوں کا اعتبار ہی ختم ہو گیا, خاص طور پہ خواتین کا. آج بہت دفعہ خواتین غصے میں بھی آئیں, تکلیف کا بھی شکار ہوئی اور شرمندگی کا بھی شکار ہوئی جو الفاظ استعمال کیے گئے. میں ان کی بھی شدید مذمت کرتی ہوں. اچھا, سائفر کیس آج لگا ہوا ہے, آج کتنی سماعتیں ہو چکی ہیں اور آج بھی اس کا فیصلہ نہیں آیا, تو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو عید سے پہلے ان کو رہائی دیں گی اس کیس میں, یا اس کو مزید اس کو لٹکایا جائے گا؟ دیکھیں, عمران خان صاحب کے بارے میں تو رانا ثناء اللہ نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا نا, یہ آپ کا سابق انٹیریئر منسٹر ہے جس کے دور میں 250 FIRیں جمع ہوئی تھی کہ اگر وہ ڈائلاگ کی ٹیبل پہ آ جائیں تو وہ یہ کیسز تو میٹر ہی نہیں کرتے. تو اس نے تو ویسے بھی آپ کی ان عدالتوں کو بھی بے وقت قرار دے دی ہے, آپ کے آئین اور قانون کو بھی بے وقت قرار دے دی ہے, اور یہ ساری آئینی جو یا قانونی کارروائی چل رہی ہے عدالتوں میں اس کے مطابق تو یہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یعنی اگر عمران خان صاحب ان سب کو NRO دینے میں انٹرسٹڈ ہوں یا ڈیل کرنا شروع کر دیں تو آج ہی وہ سارے کیسز ختم ہو جائیں گے جس طرح نواز شریف کے ختم کر دیے گئے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ موکری آف لاء ہے, جبکہ ہماری پارٹی کا نام ہی تحریک انصاف ہے, اور ہم انصاف پہ بلیو کرتے اسی سسٹم میں رہتے ہوئے جہاں 250 جھوٹی FIRیں بنی اور اس طرح کے بےہودہ کیسز بنائے گئے عدت اور سائفر ٹائپ کے. ہم تو اس کو کنٹیسٹ کر رہے ہیں, اور ہمارے لیڈر نے عمران خان نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ میں اس سسٹم میں رہتے ہوئے ان ساری چیزوں کو کنٹیسٹ کروں گا اور انہی سے سرخرو ہو کر نکلوں گا. تو اب ان ججز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اتنی موکری آف لاء ہو رہی ہے, عدالتوں کو بے وقت کیا جا رہا ہے, تو آپ عدالتوں کی وقت اور آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا پھر آپ یہ جو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے والوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے.